السلام علیکم ناظرین، میں رضوان رفیق باجوہ روشن صاحب ویلفیئر نیوز نیٹ ورک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پیارے ناظرین، ہمارے ملک میں آج کل جو صورتحال ہے اس پہ ہم کچھ گفتگو کرنا چاہیں گے، اور ہمیشہ کی طرح ہمارا مسئلہ عوام کی بھلائی کے لیے، ان کے لیے آواز اٹھانے پہ ہے۔ ہم کسی سیاسی مقصد کے لیے آپ سے گفتگو نہیں کرتے، بلکہ جو عوام کے بنیادی جو مسائل ہیں، جو ان کے حقوق ہیں، ان کی نشاندہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس میں ہم آج پہلے کچھ باتوں کی نشاندہی کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ ہے ہمارا پاکستان، جس میں جو ہمارے معزز جج صاحبان ہیں، جنہوں نے لوگوں کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، جنہوں نے بڑے بڑے کیس نمٹانے ہوتے ہیں، جنہوں نے ملک کو صحیح راستے پہ ڈالنا ہوتا ہے، جنہوں نے ملک سے کرپشن، اقربا پروری اور جو مافیاز ہیں ان کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ میں معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ججز جو ہمارے معزز جج صاحبان ہیں، مختلف چھوٹی بڑی عدالتوں کے، وہ شکایت کرتے نظر آ رہے ہیں کہ ہم پر دباؤ ہے، ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا، ہمیں غلط فیصلوں پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ کبھی یہ ہوتا تھا کہ کوئی انہی عدالتوں میں کیس آتا تھا کہ جی کوئی پولیس جو اہلکار ہے، کسی تھانے کا کوئی ایس ایچ او ہے، کوئی ایس پی ہے، یا کوئی اور اعلیٰ افسر ہے، وہ کوئی عام شہری جاتا تھا کہ جی یہ ہم پہ دباؤ ڈال رہا ہے۔ کبھی کوئی جاتا تھا کہ یہ پٹواری ہم پہ دباؤ ڈال رہا ہے کہ یہ ذرا کھاتا ادھر ادھر کرنا ہے، یہ کسی کے نام پہ کرنا ہے، یہ پیسے لے لو، یہ زمین فلاں بندے کی طرف ٹرانسفر کر دو، ورنہ میں اس میں رد و بدل جو ہے وہ کر دوں گا۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ جن لوگوں نے فیصلے کرنے ہیں وہ ہی رو رہے ہیں، ان کی جو معذرت کے ساتھ ان کی جو سسکی ہیں، ان کی جو چیخیں ہیں، وہ پوری قوم سن رہی ہے۔ تو وہ کس طرح وہ عوام کے لیے کوئی فیصلے کریں گے؟ ایک قاضی کس طرح کوئی فیصلہ کر سکتا ہے جو خود مشکلات کا شکار ہو، جس کی اپنی سینکڑوں شکایات ہوں؟ تو ان کو اس مسئلے کو کس طرح حل کرنا ہے، یہ تو حکومت اور ججز اور جن سے ان کو شکایت ہے وہ جانے۔ ہم اس میں عوام جو ہے وہ پس رہے ہیں، عوام کو انصاف نہیں مل رہا، عوام کی تاریخوں پہ تاریخیں پڑھ رہی ہیں۔ وہ دور دراز علاقوں سے آتے ہیں، وہاں پتہ چلتا ہے کہ جی کوئی کیس چل رہا ہے، وہ اس کی لائیو کوریج چل رہی ہے، یا اور کوئی ایسے سیاسی کیس ہیں جن کی وجہ سے عوام کو انصاف نہیں مل رہا۔ جو بڑے کیس ہیں وہاں انصاف کا کیا بالا ہوگا، یہ تو آنے والی تاریخ جو ہے اس میں لکھا جائے گا۔ لیکن اصل میں عوام کا بہت زیادہ حرج ہو رہا ہے۔ تو اس میں کچھ جو عدلیہ کے بڑے وہ عوام کی حالت پہ رحم کریں اور ان کو انصاف دینے کی کوشش کریں۔ اسی طرح ہمارے پاکستان میں آپ کو خالص دودھ نہیں مل سکتا، آپ کو چائے کی پتی خالص نہیں مل سکتی، آپ کو دالیں نہیں مل سکتی، آپ کو کوئی بھی ایسی اشیاء جو مطلب گھی آپ کہہ لیں، آپ پانی کہہ لیں، سادہ پانی، جس ملک میں سادہ پانی بھی خالص نہیں مل رہا، اور وہ جو حکومت کی ذمہ داری ہے وہ آپس کے جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن عوام کو صاف پانی نہیں مل رہا، عوام گندا پانی پینے پہ مجبور ہے۔ عوام یا پھر جو
اتنی اپنی جن کی حیثیت اچھی ہے وہ بازار سے مہنگا پانی پینے پہ مجبور ہے. جو واٹر فلٹریشن پلانٹ لگے ہیں، میں اگلے دن ایک اخباری رپورٹ میں دیکھ رہا تھا کہ لاہور میں اگر کوئی 300 کے قریب آپ سمجھیں کہ واٹر فلٹریشن پلانٹ ہے تو 200 سے زائد وہ خراب پڑے. اب وہ جن علاقوں میں یہ لاکھوں روپیہ لگ کے یہ فلٹریشن پلانٹ لگے ہیں، وہ وہاں عوام کو کیا فائدہ ہوگا؟ ان کے ارکان اسمبلی کہاں ہیں؟ ان کے جو نیچے ٹاؤن انتظامیہ وہ کہاں پہ ہے؟ جس ملک میں عوام کو صاف پانی نہیں مل رہا، جس ملک میں عوام کو خالصتاً انصاف نہیں مل رہا، جس ملک میں کوئی چیز خالص نہیں مل رہی، وہاں کیا گڈ گورننس ہوگی؟ آپ بڑے بڑے اشتہارات دے کے اپنی حکومتوں کی جو ہے وہ کارکردگی بتائیں، لیکن جو زمینی حقائق ہیں وہ اس کے برعکس ہیں. آپ کی پہنچ سے ہر چیز دور ہوتی جا رہی ہے. غریب آدمی کے لیے 2 وقت کی روٹی مشکل ہوتی جا رہی ہے. تو یہ سب کچھ حکومت کی ذمہ داری ہے. لیکن کوئی بھی حکومت ہو، آپ آج سے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں ہماری حکومت میں یہ تھا، ہماری حکومت میں وہ تھا، ہم نے قوم کو کھڑا کر دیا، ہم نے کوئی یہاں پہ فرانس پیرس بنانے کے لیے چلا تھا، کوئی یہاں پہ ایشیا ٹائیگر بنانے کے لیے چلا تھا، لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں کہ خدارہ ہمیں نہ پیرس چاہیے، نہ ہمیں کوئی ایشین ٹائیگر کی ضرورت ہے. ہمیں صرف پاکستان ہی اصل اور خالص پاکستان ہی رہنے دیجیے اور وہی بنانے کے لیے اپنی توانائیاں خرچ کریں. اسی طرح اگر آپ کھانے پینے کی چیزوں کی طرف جائیں گے، جو سستا ایک گوشت چکن کا جو کہ 700 روپے کلو تک پہنچ گیا تھا، اب اس کی قیمتیں کچھ کم ہوئی ہیں، وہ بھی عوام کی پہنچ سے دور ہے. اور آپ یقین کریں گے اگر آپ ان برائلر مرغیوں کو سامنے دیکھ کے، ایک بندے کے اندر ہوتا ہے کہ جی میں نے اپنے سامنے مرغی حلال کرا کے تسلی ہوتی ہے تو میں نے گوشت بنوایا، یہ کسی مردہ جانور کا گوشت نہیں کھا رہا. لیکن اگر آپ تھوڑا سا ذرا غور سے ان مرغیوں کو دیکھ لیں تو شاید آپ گوشت خریدنے سے انکار کر دیں. ان کو جو خوراک دی جاتی ہے وہ معاشرے میں بیماریاں پھیلا رہی ہے. ان کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی. ہمارے اگر بازاری کھانوں کا ذکر کیا جائے تو وہاں مردہ جو جانور ہیں، مردہ مرغیاں ہو گئیں، مردہ بکرے بھینسیں، ان کا گوشت شہریوں کو کھلایا جا رہا ہے. چلیں وہ بھی کھا تو رہے ہیں، حلال ہی کھا رہے ہیں، مردہ ہے تو کیا ہوا. لیکن جو لوگ ہمیں گدے کھلا رہے ہیں اور بڑے لذیذ ناشتے، مشہور دکانیں جہاں پہ گدوں کا گوشت، ان کی نہاریاں عوام بڑے جوش و خروش سے 1000 روپے لگا کے صبح صبح فیملیوں کے ساتھ جاتے ہیں اور نہاریاں کھا رہے ہیں. انہیں جب پتہ چلتا ہے کہ یہ تو گدھے کا گوشت تھا تو اسے کیا پھانسی پہ لٹکا دیا گیا؟ ان کو چھوڑ کیوں دیا جاتا ہے؟ ان کو عمر بھر کے لیے جیل کیوں نہیں کر دی جاتی؟ تو یہ جب تک ہم ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کریں گے، نہ تو ہماری معیشت جو ہے وہ اپنے قدموں پہ کھڑی ہوگی. وجہ یہ ہے کہ کوئی ایک چیز، میں کہتا ہوں جی کھانسی کا سیرپ ہے، وہ آج کل جتنی بھی مہنگائی ہے چلے جی، وہ 100 روپے کے اندر اندر وہ آپ کو کھانسی کا سیرپ ملتا ہے. اس سے آپ کی طبیعت بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، ڈاکٹر لکھ کے دیتے ہیں، وہ طبیعت آپ کی ٹھیک ہو جاتی ہے. لیکن جو بھی چیز یہاں پہ ملک میں جس کی ڈیمانڈ زیادہ ہو جاتی ہے
وہ کچھ عرصے بعد اس کی کاپی 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر وہ جعلی صرف چھوٹے علاقوں میں اسی نام سے یا تھوڑا سا نام بدل کے وہ بیچنا شروع کر دیتے، اور کئی دفعہ اس میں ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں۔ وہ اتنا غیر معیاری ہوتا ہے کہ اسے پیتے ہی کئی لوگ جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہ جنہوں نے یہ بنائے بہت زیادہ ٹی وی چینلوں پہ اخبارات میں شور مچا، کچھ دن وہ شور رہا، اس کے بعد وہ اخبارات میں نہیں آیا، نہ کسی ٹی وی چینل پہ کہ اس کا انجام کیا ہوا۔ لوگ چھوٹ جاتے ہیں، پھر اسی دھندے میں لگ جاتے ہیں۔ جیسے ایک پتنگ بازی کا کسی زمانے میں یہ بہت اس پہ بڑے بڑے مطلب فنکشن ہوتے تھے، لوگ اسے منانے کے لیے بہت سی پارٹیوں کا اہتمام کرتے تھے، دوست احباب اکٹھے ہوتے تھے، لیکن کیا ہوا کہ وہ ایک دوسرے کی ڈور کاٹنے کے لیے ڈیمانڈ کی جاتی کہ کوئی بہتر، پھر اس پہ یہ تار کا استعمال، داتی تار کا استعمال شروع ہو گیا، کیمیکل ایسے لگائے گئے کہ وہ جیسے کسی جسم کے ساتھ لگتی ہے اسے کاٹ کے پرے پھینکتے، اموات شروع ہو گئی۔ وہ جو ایک مل بیٹھنے کا ایک موسم بہار کا ایک بڑا جو فنکشن تھا، وہ اس کو اس طرح تباہ کر دیا گیا، اور لوگ گھروں کے اندر ہی اب ٹھیک ہے موبائل پکڑا، سارا دن موبائل پہ لگے رہے، کھانا کھایا پھر موبائل، باہر گئے پانی پیا پھر موبائل، بس یہ موبائلوں کا دور ہے، سب کچھ موبائلوں پہ ہی چل رہا ہے، اور قوم کو کوئی اس بات کا علم نہیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ اسے بجلی کے ریٹ کتنے بڑھے ہیں، گیس کے کتنے بڑھے ہیں، بس وہ بیٹھ کے موبائلوں پہ ہی تبصرے ہو رہے ہیں۔ ہمیں موبائلوں سے باہر آنے کی ضرورت ہے، ہمیں یہ ایک قدم آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنا حق لینے کے لیے ایک قدم آگے بڑھیں گے تو ہمیں ہمارا حق ملے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ خدا حافظ۔